السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 14 کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 55 سے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا الی ومطہروکا من الذین کفروا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل جو یہودی تھے انہوں نے اس وقت کی جو بادشاہ تھا اس سے کہا تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے اور وہ بغیر بن باپ کی اولاد ہیں اور وہ تمہاری سلطنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان پر مختلف قسم کے الزامات جب انہوں نے لگائے یہودیوں نے تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا سکیں، کیونکہ یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو اور رسولوں کو ہمیشہ قتل کرنے کی کوشش بھی کی، اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ جن لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا وہ یہودی ہی تھے۔ تو اب وہ یہی چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی قتل کروایا جائے اور ان کو سولی پہ چڑھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اے عیسیٰ میں آپ کو پورا کا پورا اٹھانے والا ہوں، یعنی کہ پورا کا پورا صحیح سالم اٹھانے والا ہوں۔ ایک یہ متوفی کا معنی ہے کہ وہ والا فوت کرنا، یعنی کہ جو ان کو واپس دنیا میں آنے کے بعد ان کو فوت کیا جائے گا، اور ورافعو کا یہ وہ اٹھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا صحیح سالم زمین سے اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ الیہ ومطہرک من الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے اور کہ میں آپ کو پاک کر دینے والا ہوں، ان تین چیزوں سے دور کر دینے والا ہوں، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، ان سے آپ کو دور کر دینے والا ہوں، اور آپ کے دین کو، یعنی کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف بھیجا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس دنیا میں آئیں گے تو وہ اسی دین کی پیروی کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ بھیجا، اور وہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر انشاءاللہ فوت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور پھر کیا ہوگا کہ دین غالب آئے گا، کون سا؟ جو اللہ کا دین ہے، وہی دین دوبارہ دنیا میں پھیلے گا، وہی دین غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر ان لوگوں کو بلند کیا جائے گا، ان لوگوں کو اوپر ان کو ان لوگوں پر بلند کیا جائے گا جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، کہ روز قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہودیوں کی بہت زیادہ اللہ کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی خلاف ورزیاں کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس وہ مقام نہیں دیا جو مقام ان کو پہلے ہمیشہ سے تمام قوموں پر رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک برتری دی ہے، وہ برتری ان کو دوبارہ واپس ملے گی بھی نہیں، اسی لیے وہ اپنے دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح دجال جو ہے وہ واپس آئے اور ان کو آ کر نجات دلا دے ان ساری کی ساری جو مفلسیاں اور جو ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ اس لیے ساری کی ساری کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ دجال کے آنے کی وجہ سے ان کو ان ساری چیزوں سے نجات مل جائے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تم سب لوگوں کے درمیان میں جو تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، جس بارے میں تم جھگڑ رہے ہو، آپس میں اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت تم سب کے بارے میں وہ کروا دے گا، فیصلہ کر دے گا۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو، وہ جو کہ اللہ کی راہ میں اختلاف کرتے ہیں اور جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب پہنچائے گا، کون سا؟ شدید عذاب۔ دنیا میں بھی ان کو عذاب دے گا، دنیا میں کون سا عذاب ہوگا؟ رسوائی کا، مفلسی کا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا عذاب دے گا کہ وہ سارے کے سارے عمل جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں، وہ سارے کے سارے عمل ان سے چھین لیے جائیں گے اور ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار ہرگز نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کوئی مدد کرنے والا ہے تمہاری پریشانیوں سے نکالنے والا، اور نہ ہی آخرت میں تمہیں کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ تو کون آپ کو یہ نیچے کریں آپ ذرا۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, और वो लोग जो जिन्होंने, अब अल्लाह ताला ने एक तरफ कुफ्र करने वालों की बात की, उसके बाद अल्लाह ताला ने दोबारा बात की उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने नेक अमल किए हैं, और अल्लाह ताला उनको भी पूरा का पूरा देगा, यानी कि पूरा पूरा दिया जाएगा, यानी कि किसी से राई के बराबर भी कम या ज्यादा नहीं होगा। और जो लोग नेक अमल करने वाले हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उनको भी उनके उनके तमाम के तमाम अमाल का पूरा अजर अता किया जाएगा। और अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता, नहीं पसंद करता जालिमों को, जो जुल्म करने वाले हैं। इसमें जुल्म हर तरह का आता है, हर तरह का, चाहे हम वो किसी भी रिश्ते के मामले में अपनी जुल्म करते हैं तो वो हर तरह का जुल्म आता है, ज्यादती करते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो वालिदैन अपनी औलाद के साथ करते हैं, चाहे औलाद अपने वालिदैन के साथ करती है। हम में से सब लोगों को बड़ा ये एहसास होता है, वालिदैन को बिलखसूस मैं कहूंगी कि वालिदैन को बड़ा होता है इस चीज का एहसास कि औलाद हमारे साथ जो है वो ज्यादती कर रही है। नो डाउट औलाद आजकल करती भी है, लेकिन वालिदैन के भी बहुत सारे हकूक हैं, सिर्फ पालना पोसना, औलाद को बड़ा कर देना, उसकी परवरिश कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि औलाद के पूरे हक अदा कर देना। जब तक कि आप जिंदा हैं, जिंदा होते तक आपने अपने अपने जो आपके हकूक अल्लाह ताला ने आप पर जो फराइज दे दिए हैं, उनको पूरा करना आप पर लाजिम है। ना आप अपनी औलाद पे कोई एहसान कर रही हैं, ना मैं अपनी औलाद पे कोई एहसान कर रही हूँ। हम लोगों ने अगर अपनी औलाद पैदा की है तो अपने सुख के लिए पैदा की है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको एक सोशली एक एक्सपोर्ट मिले। अगर सोशली ये सपोर्ट नहीं मिलती तो हर इंसान एक डिप्रेशन में होता है। हर इंसान की पहली कोशिश और पहली ख्वाहिश शादी के बाद यही होती है कि उसकी औलाद उसको मिल जाए। लेकिन औलाद के मिल जाने के बाद जो जो आप अमल करते हैं अपनी औलाद को पालने पोसने के अंदर, वो हमारा हम पर फर्ज है, हम पे लाजिम है कि वो हमने तरबियत करनी है अपनी औलाद की, अपनी औलाद के लिए काम करना है हमें। फिर वो करने के बाद अगर हम ये इन रिटर्न ये समझते हैं कि हमारी औलाद को भी सारा कुछ इन रिटर्न हमें वैसे ही देना चाहिए, तो जब हम अल्लाह से तवक्को करते हैं कि हाँ ऐ अल्लाह, हमने तेरी रज़ा के लिए, तेरे हुक्म की तामील के लिए हमने अपनी औलाद की अपनी जितनी हमारी कोशिश थी, हम जितना कर सकते थे उतनी परवरिश की है, तो इसको कबूल फरमा। तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला से हम तवक्को रखें किसी चीज़ के अजर की और अल्लाह ताला हमें उसका अजर ना अता करे। लेकिन दर हकीकत क्या होता है कि हम अपनी औलाद की परवरिश करके अपनी ही औलाद से चाहते हैं कि वो इस चीज़ का अजर हमें अता करे। तो अजर देने वाली तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। बसा औकात जैसे मैं आज थोड़ा-सा हाइपर हो जाता है इंसान कि हम जब चाहते हैं कि दूसरा इंसान भी आपका वैसे ही ख़्याल करे जैसे आप ख़्याल कर रही हैं, लेकिन वो भी एक शैतान के वसवसे और शैतान के ही सारे मामलात होते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये सारे के सारे अजर जो हैं वो अल्लाह की तरफ ही हैं। तो अल्लाह ताला ही हर चीज़ का अजर देने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता करे। अगली आयत में देखते हैं ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़िक्रिल हकीम। ये सारी की सारी आयात, ये जो सारी की सारी निशानियां हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम इसको आप पर पढ़ कर सुनाते हैं, आपको बताते हैं ये सारी बातें, ताकि आप ये सारी बातें जो हैं वो जिक्र की हैं, नसीहत की हैं और हिकमत की और दानाई की बातें हैं। कोई ऐसी बात कुरान हकीम में एक भी ऐसा लफ्ज नहीं जो बेमान ना हो, कोई भी एक ऐसा लफ्ज नहीं जिसका कोई 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 जरूरत हो ना हो, जरूरत के बगैर कोई एक लफ्ज भी हो कुरान के अंदर। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल भी अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल ऐसी ही है जैसी मानी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की है, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बिना नुतफे के पैदा किया था। अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा कि हो जा, तो बस वो हो गया, बन गया। अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और अल्लाह के हुक्म से ही वो बन गए। तो बिल्कुल ऐसे ही मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी है। अल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिना नुतफ़े के पैदा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी वैसे ही बिना नुतफ़े के ही पैदा किया। अल्लाह ताला ये बात हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रही हैं, इसलिए बता रही हैं ताकि वो ये सारी बातें उनसे जाकर कर दें, जिनसे जो ईसाई हैं, जो हुज्जतें बयान कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में, और वो चाहते थे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बातें करें और एक आपस में उनके साथ तकरार करें, ताकि हम उस तकरार में जीत जाएं, हमारे उलमा जीत जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह वो झूठा करार देकर उनकी दीन और उनकी शरीयत को झूठा करार दे दें।
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں یہ بتا دی کہ وہ جو غلو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے بغیر نطفے کے، بغیر باپ کے، تو وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال آدم کی طرح ہی ہے، جیسے ہم نے اس کو بغیر کسی نطفے کے پیدا کیا، ایک مٹی سے بنا دیا، بالکل ایسا ہی عیسیٰ کو ہمارے لیے بنانا کیا مشکل تھا؟ جب ایک مثال پہلے ہو چکی ہے، ایک مثل پہلے موجود ہے، تو دوسری مثل کا ہونا ناممکن کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک اور جو اللہ نے معجزہ بھیجا تھا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی ایسے ہی اولاد عطا کی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے، راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی یہ دکھانا لازم تھا کہ اس کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام جب کے پیٹ میں جب بچہ آئے گا تو وہ کیسے بغیر باپ کے آ گیا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر بھی یہ طاقت نہیں تھی، اتنے عمر رسیدہ تھے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی ان میں طاقت نہیں تھی، اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، عمر رسیدہ بھی تھے، ان کی ہڈیوں میں بھی طاقت نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ایک معجزہ دکھا کر ان کو پیدا کیا، ان کے بیٹے کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ہی وقت کے انبیاء ہیں، اور اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حق کی باتیں ہم نے آپ کو اس لیے بتا دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ ان شک کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، آپ کے دل میں ہر رتی برابر بھی کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی، کیونکہ وہ تورات اور انجیل کا علم نہیں رکھتے تھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو علم آ گیا اب اس علم کے بارے میں، جب وہ جھگڑ رہے تھے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو آؤ ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو لے آتا ہوں، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں خود بھی شامل ہوتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، اور پھر ہم سب مل کر اللہ کے سے آگے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ ثم نبتہل، ایسی دعا کرنا نہیں کہا، نبتہل گڑ گڑا کر، التجا کر کے دعا کرنا، کہ اللہ سے کیا دعا کرنا، کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ لعنت ہو ان پر جو کہ جھوٹے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ عیسائی جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ وہ یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب وہ باتیں جانتے تھے، لیکن وہ چھپائے ہوئے تھے، یہ باتیں اس لیے وہ چھپائے ہوئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو رسم و رسوخ اہل کتاب میں اس وقت سب سے اوپر ہے وہ ان کا قائم رہے۔ اب جب انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جانتے ہیں کہ ان کی اولاد میں بیٹے نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو، اہل بیت کو اپنی اولاد میں شامل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو لے کر گئے اس مباہلے کے لیے، اور یہاں پر ان سے اس حجت میں جس کے لیے وہ عیسائی بار بار ان کو بلا رہے تھے، پکار رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، عیسائی جانتے تھے یہ بات کہ یہ نبی ہیں، اور یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ پر دعا کر دی تو ان کی ساری اولاد اسی لمحے مر جائے گی، اس لیے وہ وہاں پر نہیں گئے، اور انہوں نے معذرت کر لی آنے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر جزیہ طے کیا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد جزیہ ادا کیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ساری کے ساری جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں حق ہے، سچ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، یہ کس لیے اللہ نے بیان کی، اس لیے کہ ان باتوں کا یقین دلا دیا جائے ان سب کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زبردست ہے، اور وہی ہے جو حکمتوں والا ہے۔ ساری حکمتیں، ساری دانائیاں، ساری باتیں اللہ کی طرف ہی منسوب ہوتی ہیں، اللہ ہی کی طرف ساری حکمت ہے، تمام حکمتوں کا مالک اللہ ہی رب العزت کی ذات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اگر پھر کوئی مڑ جاتا ہے، پھر جاتا ہے اللہ کی بات کا، اللہ کی دین کو جان لینے کے بعد بھی پھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ
بہتر جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے مفسدوں کو، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل کے اندر کیا کیا اس وقت کسی کے دل کے اندر کیا کیا باتیں جنم لے رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی مفسدوں کے ساتھ شامل نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔